الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم واقعہ۔ پچھلے کلاسز میں ہم نے اس بار بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور ملک شام کے درمیان جو معروف شاہراہ تھی تجارتی، اسے بند کی ہوئی تھی، اور قریش مکہ کا معیشت کا انحصار تجارت پر تھی۔ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے۔ اب گرمی کا موسم آ گیا اور گرمی کے موسم میں یہ لوگ ملک شام کے ساتھ تجارت کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کا سامنا یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان سے اپنے قافلوں کی تحفظ کر سکتے تھے۔ اگر اکیلے بھی جاتے تب بھی ان کے راستے میں مسلمان حائل ہوتے، اگر قبائل کو اجرت پر لیتے، ان سے حفاظت پر اجرت پر بات کرتے، پھر بھی ناکام ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ اس دفعہ جب جو شام کو جو قافلہ جاتا تھا قریش کی، اس کی ذمہ داری صفوان بن امیہ یعنی امیہ بن حلب کے بیٹے کو سپرد کی گئی تھی۔ صفوان بن امیہ نے قریش کے سامنے یہ بات رکھی کہ چونکہ یہ معروف شاہراہ یا ساحلی راستہ محفوظ نہیں ہے، ہم کیا کریں کہ مسلمانوں سے بچ جائے۔ صفوان بن امیہ نے قریش مکہ کے سامنے بات رکھی کہ اگر ہم قافلے کو لے جاتے ہیں تو مسلمان اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے پکڑتے ہیں، اگر تجارت چھوڑتے ہیں ملک شام کے ساتھ تو پھر ہمارے پاس جو سرمایہ ہے ہم گھر میں بیٹھ کے اسے کھائیں گے اور مستقبل قریب میں پاکوں پر مجبور ہو جائیں گے، ہماری معیشت برباد ہوگی۔ اور دوسری راستہ یہ ہے کہ ہم ایک حتمی فیصلہ کریں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ لیکن قریش نے اس بات پر فیصلہ کی کہ پہلے ہم تجارت کریں گے اور اس قافلے سے جتنا سرمایہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا ہم اسی سرمایہ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں سے کس طرح بچ جائے، اتنے میں اسود بن عبد المطلب نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ شام کو ایک غیر معروف راستہ ہے جو عراق اور نجد سے ہو کے جاتا ہے، اس راستے سے عرب مانوس نہیں ہے، اگر ہم اس راستے کو اپنا لیں تو مسلمانوں سے بچ سکتے ہیں اور یہی محفوظ راستہ ہے۔ اور راستے کی رہنمائی کے لیے قراد بن حیان نامی ایک بندہ ہے جو اس راستے کو جانتے ہیں، اس کی خدمات لے سکتے ہیں اجرت کے عوض۔ قریش نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ صفوان بن امیہ اپنے اس قافلے کو فرات بن حیان کی سربراہی میں شام تک اس راستے پر جائیں گے۔ قافلہ تیار ہو گیا اور ملک شام کی جانب روانہ ہوا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی اور اس کے راستے کی اطلاع ملی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 100 صحابہ کرام پر مشتمل ایک دستہ تیار فرمایا اور ان کو قافلے کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی چاپک دستی سے کام لیتے ہوئے، انتہائی سفر کو تیز طے کرتے ہوئے بہت جلد وہاں پر پہنچے۔ راستے پر اور قردہ نامی ایک چشمہ تھا، اس پر پڑاؤ ڈالا۔ جب صفوان بن امیہ کا قافلہ پہنچا اور ناخبری کے عالم میں وہ چشمے پر اتر رہے تھے، پڑاؤ ڈال رہے تھے، تو مسلمانوں کے دستے نے اس پر حملہ کیا۔
اس صفوان بن امیہ کے دستے کو اس اچانک حملے کے مقابلے کی کتاب نہ لا سکے، اور صفوان بن امیہ اپنے محافظین اور لوگوں سمیت بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو بھی پکڑا، اس کے ساتھ 2 اور لوگوں کو پکڑا، اور پورے قافلے پر قبضہ کر کے، جس کی مالیت اس وقت تقریباً 1 لاکھ درہم کے برابر تھی، اسے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اقدامی فعل تھا اور کامیاب سریہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت سے خمس نکال کے باقی اس دستے میں تقسیم کی۔ فرات بن حیان مسلمان ہو گیا، جسے چھوڑا گیا، اور صفوان بن امیہ مکہ چلا گیا اپنے ساتھیوں سمیت۔ قریش کو مسلمانوں کے اس حملے، اپنے قیمتی مال کے ضیاع اور قبائل عرب میں مزید رسوائی کا سامنا پڑا، جس سے ان کا غیظ و غضب مزید بڑک اٹھی، اور اب وہ مجبور تھے کہ یا تو مسلمانوں کے ساتھ صلح کرے اور یا ایک حتمی جنگ چھیڑے۔ لہٰذا ایک حتمی جنگ چھیڑنے کے لیے وہ تیاری کرنے لگے، اور جس طرح جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان کا قافلہ جنگ بدر کے اسباب میں سے ایک بڑی سبب تھی، تو جنگ احد کے اسباب میں سے صفوان بن امیہ کا یہ قافلہ اس کے اسباب میں سے ایک بڑی سبب ٹھہرا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس اہم سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکات ہم سیکھ سکتے ہیں، جو اسباق ہم لے سکتے ہیں، یا عرب پر اس کے جو اثرات پڑے، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قریش کو اس وقت جو عرب کی سیادت و قیادت کا دعوے دار تھے، اپنی حسب اور نسب اور پر غرور تھی، گھمنڈ تھی، پہر تھی، تکبر تھی۔ وہ عرب میں کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کمزور اتنے تھے کہ اپنے قافلے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، ان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جو قبائل عرب پر جو سیادت و قیادت تھی، وہ مذہبی تھی، اور مذہبی بیت اللہ شریف کے متولی ہونے کی حیثیت سے یہ عرب پر اپنی قیادت اور سیادت کے دعوے دار تھے۔ حالانکہ بیچ میں یہ لوگ تجارت پیشہ تھے، کاروباری تھے، سرمایہ دار تھے، مالدار تھے، لیکن مذہبی پیشوائیت پر یہ لوگ گھمنڈ میں تھے۔ عصر حاضر میں اگر ہم دیکھیں، موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو سعودی حکومت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک قسم کے صرف فقط تاجر ہے، کاروباری ہے، جن کا ذریعہ معاش اور تجارت تیل ہے یا حرمین شریفین کی زیارت ہے، کہ اقوام عالم سے مسلمان بیت اللہ شریف، حرمین شریف، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حج عمرے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ان کا بہترین ذریعہ معاش ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ اللہ کی عبادت کو بیچتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ پیسے کماتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اقوام عالم میں سعودی کی اس مذہبی حیثیت کے آگے عسکری میدان میں ان کی حیثیت قابل رحم ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سعودی حکومت ہے کہ جب اس پر حال ہی میں اسرائیل کے جانب سے ایک ڈرون حرمین شریفین تک پہنچا، یا جو عرب پر اسرائیل کے حملے ہیں، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل جس طرح عرب میں ہم دیکھیں عام الفیل کے سال جب ابرہہ، یمن کا بادشاہ ابرہہ نے بیت اللہ شریف پر حملہ کرنا چاہا، تو قریش میں اس کی مقابلے کی ہمت نہ تھی، جرت نہ تھی، اور یہ مقابلہ نہ کر سکے۔ تو عصر حاضر میں سعودی حکومت کی اور اسی زمانے میں قریش کی اگر معاشی، عسکری، کاروباری، مذہبی میدان میں تقابلی جائزہ لیا جائے تو ایک بہترین ریسرچ اس پر ہو سکتی ہے۔
جس طرح سعودی حکومت آج عرب کو متحد نہ کر سکے، اقوام عالم مسلمانوں کو متحد نہ کر سکے، اسی طرح یہ قریش مکہ بھی محض سیاسی مذہبی قیادت کر رہے تھے، وہاں پر کسی قسم کا منظم ریاست قبائل عرب کے اندر یہ قائم نہ کر سکے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں دوسری جانب کہ یمن کی ایک چھوٹی سی ریاست کے بادشاہ ابرہہ کا مقابلہ قریش نہ کر سکا، لیکن جب اس دور کے سپر طاقت، اس دور کے عالمی طاقت قیصر روم نے سن 9 ہجری میں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر سمیت حدود عرب کے حدود میں اسے اندر آنے نہیں دیا، اور لشکر اسلام سمیت قیصر روم کے سرحد پر اس کے مقابلے کے لیے پہنچے اور کھڑا ہو گئے۔ لیکن قیصر روم میں مسلمانوں کی مقابلے کی ہمت نہ رہی، جرت نہ رہی، اور مسلمانوں کی پہنچ سے قبل ہی وہ چلے گئے تھے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مٹھی بھر صحابہ، چند ہزار صحابہ کے ہمراہ قیصر روم کے لاکھوں فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ ہوتا ہے، رب کائنات پر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں آج حماس کو، غزہ کو، تو پوری عالمی طاقتوں کو، امریکہ کی، اسرائیل کی، پوری تمام طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیصر روم کے خلاف اقدام غزوہ تبوک اور عصر حاضر میں سامراجی نظاموں طاقتوں کے خلاف حماس کی جنگ کو، حماس کی مزاحمت کا اگر تکابری جائزہ لیا جائے تو بڑی اہم بہترین تحقیق اس پر ہو سکتی ہے، مسلمانوں کو بڑی رہنمائی اس سے مل سکتی ہے، کیونکہ آج حماس اسلام کی طاقت پہ، رب کائنات پہ توکل اور بھروسہ کے بل بوتے پر لڑ رہے ہیں تن تن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قریش تھی کہ جب قافلے کی حفاظت نہ کر سکی اور مسلمانوں کے سامنے انہوں نے، یہ لوگ کمزور تھے، اب یہ قبائل کو ڈھونڈنے لگے۔ اس ضمن میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے ہمیشہ ماضی سے لے کر آج تک کفریہ اور سامراجی طاقتوں کو اور اسلامی طاقتوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے عسکری میدان میں، تو ایک بہترین تحقیق اور ریسرچ اس پر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلامی لشکر فلسطین پر، بیت المقدس پر حملہ آور ہو گئے، تو عیسائیوں کو مسلمانوں کا مقابلہ، تو عیسائی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب پوری صلیبی جنگوں میں پوری عیسائی یورپ اس کے مقابل تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، اپنا دفاع نہ کر سکے، اور ہتھیار ڈالنے میں، بیت المقدس میں ہتھیار ڈالنے میں مجبور ہو گئے، کیونکہ مسلمان خدا کی توکل اور بھروسے پر لڑتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کبھی فلسطین اور حماس نے دنیاوی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں ڈالی۔ افغانستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو کی 58 ریاستوں نے مل کر اس کے اوپر حملہ کیا، لیکن افغانستان نے ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں، کافر ہے تو شمشیر پکڑتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ماضی سے سبق حاصل کرے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر لڑتے ہیں، توکل پر لڑتے ہیں، ایمانی جذبے سے لڑتے ہیں، سامراجی طاقتوں کی حمایت، سامراجی طاقتوں کی مدد، تعاون اور نصرت کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں قریش کیا کرتے ہیں، ایک نئی چال چلاتے ہیں۔ ان کے اپنے قافلے معروف شاہراہ پر محفوظ نہیں تھی، قبائل عرب ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہی تھی، تو ایک نئی چال انہوں نے یہ چلی کہ ایک غیر معروف اور غیر مانوس راستے پر یہ لوگ روانہ ہو گئے۔
لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے، قریش کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اس عظیم معرکے کے لیے، اس اہم معرکے کے لیے۔ دوسری طرف اگر آج زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس معرکے پر اگر ریسرچ کی جائے تو بڑی رہنمائی ملتی ہے تنظیموں کو، تحریکوں کو اور پارٹیوں کو اس سے۔ اس وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر رہے تھے اس سریے کے لیے، تو آپ کے ہاں بڑے بڑے مہاجر صحابہ کرام موجود تھے، انصار میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبنی رسول، ایک آزاد شدہ غلام تھا، لیکن اس میں یہ صلاحیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اثر تھی کہ وہ اس اہم دستے کو لیڈ کر سکے۔ اور ان مہاجر قریشیوں کے مقابلے میں یا صفوان جیسے قریش کے سرداروں میں سے سردار کے مقابلے کے لیے آپ نے اس آزاد شدہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا کامیاب جرنیل ثابت ہوا کہ اس سریے میں کوئی بھی مسلمان شہید نہیں ہوا، زخمی نہیں ہوا، اس سریے میں خون خرابہ نہیں ہوا، قتل و قتال نہیں ہوا، اور اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی فتح ہوئی، اور یہ پہلا قافلہ تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تو اتنی کامیابی کے ساتھ آپ نے اس سریے کو لڑا، اور پھر سب کچھ امانت و دیانت کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جس سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ قیادت و سیادت کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا تعلق اعلیٰ نسب والا خاندان سے ہو، بلکہ قیادت و سیادت ایک فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس میں ڈالے اسے کوئی نصیب میں ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر پارٹیاں چاہتے ہیں، تنظیمیں اور تحریکیں چاہتے ہیں، گروہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر طاقت پکڑے، ان کی حیثیت مستحکم ہو جائے، لوگ ان کی حیثیت مان لیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ سماج کے ٹیلنٹڈ لوگ، غریب، پسماندہ، پسے ہوئے طبقے، کمزور طبقے سمجھے جانے والے لوگوں میں سے وہ لوگوں کا انتخاب کرے، ان کو مواقع دے دے، ان کو آگے آنے کے مواقع دے دے، ان کو خدمات سپرد کرے، ان کو ذمہ داریاں سپرد کرے، ان کو ذمہ دار عہدوں پر فائز کرے، اور سماج کے یہی کمزور، پسے ہوئے طبقے، غریب طبقے، پسماندہ طبقے کے لوگوں کو اگر آپ امامت کی، آپ قیادت کی، آپ ذمہ داریوں کی موقع دے دے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی خدمات انجام دیتے ہیں تنظیموں، تحریکوں اور پارٹیوں کے اندر۔ اگر پارٹیاں، تنظیمیں اور تحریکیں محض حسب نسب کی بنیاد پر، اجارہ داری کی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر، خانزم نوابزم کی بنیاد پر، چودراہٹ کی بنیاد پر عہدے تقسیم کرے، ذمہ داریاں تقسیم کرے، مناصب تقسیم کرے، تو ان کی حالت مایوس کن ہو سکتی ہے۔ بے شک اقتدار حاصل کر سکتے ہیں لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسوہ رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں کے لیے اس کی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق عہدے دیتے تھے، ذمہ داریاں دیتے تھے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں لوگوں کے لیے عہدے ڈھونڈے جاتے ہیں، افراد کے لیے عہدے ڈھونڈے جاتے ہیں، ان کے لیے ان کو عہدوں پر فائز کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان عہدوں کے اہل اور لائق نہیں ہوتے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتخاب سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس آزاد شدہ غلام کی طرح آپ معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے اور غریب اور پسماندہ طبقے، کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کو آپ آگے آنے کا موقع دیں گے تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ گٹس ہوتی ہے کہ وہ بہت سی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ قریش کا یہ خفیہ قافلہ کی روانگی اور قریش کی اس غیر معروف راستے پر جانا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلنا اور پھر اس کے لیے دستہ تیار کرنا اور پھر اس دستے کو صحیح راستے پر بھیجنا، دستے کو راستے کا معلوم ہونا،
پھر ایک اہم مورچے پر پڑاؤ ڈالنا اور قریش کے قافلے پر حملہ کرنا، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاعات کی ایک بہترین نیٹ ورک موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت اور سیادت کو جانتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سریے کے بہت دورس اثرات قبائل عرب پر اور قریش پر مرتب ہوئے۔ مثال کے طور پہ جب قبائل عرب نے دیکھا، قریش نے دیکھا کہ اتنا خفیہ راستے کو معلوم کرنا، غیر معروف راستے کو معلوم کرنا، اتنا خفیہ مشن کو معلوم کرنا، اس سے باخبر رہنا، ان پر کامیاب حملہ کرنا، ان کو پکڑنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاعاتی نظام، جاسوسی کا نظام، خبر رسانی کا نظام انتہائی مستحکم اور مضبوط ہے، جس کی وجہ سے قبائل عرب ڈر گئے، قریش ڈر گئے، اور ان کو یہ اس بات کا علم ہوا کہ ان کی کوئی بھی کارروائی، کوئی بھی قدم، کوئی بھی منصوبہ اور ان کا کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوتا ہے۔ بالکل عصر حاضر میں، موجودہ دور میں اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں تو وہ جب چاہے جہاں چاہے امت مسلمہ کی قیادت کو ہٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران کے اندر آپ دیکھیں تو حماس کی قیادت کو انہوں نے ایران کی محفوظ جگہ دارالخلافے کے اندر ہٹ کی، ان کے جرنیلوں کو ہٹ کی، ان کے سائنسدانوں کو ہٹ کی۔ ہم حماس کی قیادت کو دیکھتے ہیں کہ حماس غزہ کے اندر ان کو ہٹ کرتے ہیں۔ ہم قطر کے اندر دیکھتے ہیں کہ قیادت کو ہٹ کرتے ہیں حماس کی۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے اقدام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں امت مسلمہ کی قیادت اتنا خوفزدہ ہے کہ کل کر اسرائیل کی مخالف بات کرنے کی بمشکل ہی ہمت کر سکتا ہے، جرأت کر سکتا ہے۔ امت مسلمہ میں اسرائیل کی اطلاعاتی نظام کی وجہ سے، خبر رسانی کی نظام کی وجہ سے، مضبوط جاسوسی نیٹ ورک کی وجہ سے یہ لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ اگر چاہتی ہے کہ دنیا میں سرفرور ہے تو ان کا یہ جاسوسی نظام، خبر رسانی کا نظام مضبوط ہونی چاہیے۔ اس سریے کی وجہ سے قریش کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا، لاکھوں درہم سے وہ محروم ہو گئے، لیکن اسی سریہ کی وجہ سے مسلمانوں کی معیشت کو کافی سہارا ملا، مستحکم ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سریے کی وجہ سے قبائل عرب اور قریش پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان اگر کامیاب دفاع کر سکتے ہیں اپنے کی، مدینے کی، اپنے ریاست کی، اپنے لوگوں کی، اپنے حلیفوں کی، تو مسلمانوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یہ قوت موجود ہے، یہ جرأت موجود ہے کہ وہ اقدام بھی کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے صفوان بن امیہ کے اس قافلے کے خلاف اقدام کی، اور اس اقدامانہ جدوجہد میں ان کو کامیابی نصیب ہو گئی۔ لہٰذا مسلمانوں کے اس قافلے کی وجہ سے، اس سریے کی وجہ سے عرب پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کے اندر اتنی قوت اور جرأت موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی جانتی ہے اور اقدام بھی کر سکتی ہے اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا اسے دیکھتے ہوئے قبائل عرب متفکر ہو گئے، قریش متفکر ہو گئے کہ اب مل کر اس نئی قوت کی، نوزادہ ریاست کی، ان مسلمانوں کا مقابلہ مل کر کرنا ہے۔ اگر ہم تنہا رہے اور ان کو اسی طرح چھوڑا تو عنقریب پوری عرب پر ان کی حکومت ہوگی۔ تو لہٰذا اس سریے کے بعد قریش نے قبائل سے رابطے شروع کیے اور ایک حتمی جنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے تیاری شروع کی، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اب غزوہ احد میں کیا ہوا، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے آئندہ لیکچرز میں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر غور کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔